نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اني اسالک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت نصیب کرے، اور اس سے ہم عفو درگزر کی معافی کا سوال کرتے ہیں، اور یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے، جو اس کو پسند ہے، اس کی ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، آمین۔ آج کے نشست میں ہم جو رکوع نمبر 13 اور 14 کریں گے، اور آیت ہے 104 to 121۔ اس میں جو خاص طور سے جو ذکر آیا ہے ناسخ اور منسوخ کے بارے میں، اور حسد کا ذکر آیا ہے، اور تلاوت حق تلاوت ہی کے بارے میں آیت آئی ہے اس میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، یہ مت کہو بلکہ یہ کہو کہ ہماری طرف نظر کیجیے اور سن لو کہ کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس آیت میں جو ہے نا اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ رائنا مت کہو، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جو تھے وہ جب کبھی توجہ چاہیے ہوتا تھا تو رائنا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت کریے، یعنی ہمارے طرف توجہ کریے۔ تو اس لفظ کو جو ہے یہود نے ٹویسٹ کر کے اور رائنا کر دیا۔ رائنا جس کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا، اور وہ اس میں یعنی کہ ایک کہانت کا پہلو انہوں نے نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا، مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ایسی بات جس میں کہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسا پہلو نکل رہا ہو مذاق اڑانے کا یا کوئی اہانت کا، تو اس کو چھوڑ کے اور کوئی دوسرا جو طریقہ ہے وہ اپنا لینا چاہیے۔ یعنی کہ انظرنا کو اس میں ان کے لیے کوئی پھر موقع نہیں ہے کچھ اس طرح کی ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی، یا کچھ ایسی کجروی اختیار کرنے کی اور کچھ غلط معنی اس میں پہنانے کی۔ تو یہ اس بات کو جو ہے ان کی عادت تھی کہ وہ یلؤون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب، وہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ تمام چیزیں کرتے رہیں کہ اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ موڑتے رہیں، ٹویسٹ کر کے اور میننگ کچھ کا کچھ کر کے، اور لوگوں کو بتاتے کہ تم سمجھو کہ کتاب میں سے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی خبر دی ہے۔ تو یہ کہ جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو نا کہ کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی مذاق کا پہلو بنتا ہو یا لوگوں کو موقع ملتا ہو، تو ہوشیاری یہ ہے کہ اس بات کو بدل کے کوئی بہتر طریقہ کار اپنا لیا جائے جس میں کہ مخالفین کو کوئی موقع نہ ملے۔ اس آیت میں جو ہے وہ یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی۔ رائنا کا معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع جو سننے والا ہے اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو، خطاب کرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے کہ اس کے معنی میں تبدیلی ہو اور ان کا جذبہ عناد کو تسلی ہو جاتی تھی۔ مثلاً وہ کہتے تھے رائنا، ہمارے چرواہے، یا رائنا احمق، کئی جیسے اس طرح کا جو غلط میننگ ہے نا، اس طرح سے اس کو ٹویسٹ کر کے اس لفظ کو جو ہے بگاڑ کے اس طرح کا بنا لیتے تھے۔ جیسے کہ السلام علیکم جو ہوتا ہے اس کو وہ خراب کر کے اس کا میننگ جو ہے السلام علیکم ایسا بولتے تھے، یعنی السلام علیکم کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، تو وہ آ کے کیا کہتے تھے السلام علیکم، یعنی آپ پہ موت ہو، یہ میننگ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کی ان کی عادت جو ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ اس میں کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کے انظرنا استعمال کرو، یہ لفظ ہی چھوڑ دو کہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کیجیے۔ مطلب یہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن سے تنقیص اور اہانت کا شائبہ ہو، ادب و احترام کے پیش نظر اس کا جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے کوئی بہترین وہ لفظ اس کی جگہ استعمال کرنا یہ بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کفار کے ساتھ افعال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے کے بجائے اس سے بچا جائے۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا نا وہ اسی میں سے شمار ہوگا، تو اس سے بچ سکے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4031 ہے۔ آگے والی آیت جو ہے وہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ ما یود نہیں چاہتے ہیں الذین کفروا، جو کفر کیا جنہوں نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے، اور ولا المشرکین، اور مشرکین بھی، کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پہ کوئی خیر اللہ کی طرف سے نازل ہو۔
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، یعنی ان کے چاہنے نہ چاہنے سے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ انہوں نے جیسے ان کی خواہش تھی کہ بنی اسماعیل میں وہ نبی آئے، تمام فضیلتیں ان کے پاس آلریڈی پہلے سے تھی، امامت اور لیڈرشپ اور کتاب اور انبیاء رسول ان کے اندر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، بنی اسماعیل میں آخری نبی کو آنا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، وہ جب انہوں نے ارفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی نا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان پہ تیری آیات پڑھے، ان کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، یہ تمام چیزیں جو ہے تو وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور اتنے سال پہلے جو دعا کی گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی وہی دعا جو انہوں نے کی تھی کہ ایسا رسول بھی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلها، ہم نہیں کسی آیت کو ننسخ جو ہے منسوخ کرتے یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر ہم لے کر آتے ہیں، یا مثلها، یا اس کی جیسی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے؟ شریعت میں جو رد و بدل، جو تبدیلی ہوتی رہی نا، ناسخ اور منسوخ کا جو قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ قوانین جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ پہلے کی شریعت میں کیا تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو سکے بھائی بہنوں میں آپس میں نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا، تو یعنی کہ وہ پہلے والا جو قانون تھا اس کو چینج کر کے دوسرا قانون لایا گیا۔ اور اس طرح سے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض احکام منسوخ فرمایا اور ان میں ان کی جگہ نیا حکم نازل فرمایا، ان کی تعداد میں اختلاف ہے، اور جیسے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جیسے ایک قول یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ، اس میں نماز میں وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں کہ وہ پہلے قرآن کا حصہ تھا، پھر اس کو یعنی الگ کر دیا گیا، یا اس طرح کا۔ حالانکہ احادیث میں جو چیزیں وہ بھی اللہ کے وحی کے حساب سے ہی ہیں، اسی کے مطابق ہیں، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وہ جو چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف القاء کر دیا، الہام کر دیا، بس وہ الفاظ اپنی طرف سے انہوں نے ادا کیے، اور یہ کلام جو ہے کتاب اللہ جو ہے، اور اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور وہ جو ہے نبی کی زبان سے وہ ادا ہوئے، ان کے افعال، اقوال اور اعمال جو بھی ہیں، وہ تمام چیزیں جو حدیث میں درج ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی اصل میں انڈائریکٹ اصل میں ہے، وہی کے ذریعے سے ہی ہے وہ بھی، تو اس پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور احادیث جو ہے وہ اس کی ایک طرح سے وہ ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ ان کو بیان کر دے کھول کے، للناس لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، کیا نازل کیا گیا ان کی طرف، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اور جو قرآن میں اور بھی بہت جگہ اس طرح کی آیات آتی ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو بات یہ معلوم ہے کہ احادیث بھی جو ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلین کی ہے، وہ قرآن کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہی ہے اصل میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول دیں اسے لے لو، اور جو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ بہت ساری اس طرح کی آیات، قرآنک آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کی مطلب اطاعت، اور ان کی جیسے احادیث کی جو ہے وہ اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے، احادیث کی جو اہمیت اور ضرورت، تو اس کے بنا جو ہے صحیح معنوں میں انسان نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن کی جو تفسیر جو کیا ہے، اور آیات کی جیسے اگر دیکھ لیں کہ نماز کا تو حکم ہے قرآن میں، لیکن اس کی کس طرح سے کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، رکوع سجود، اور کس طرح سے کرنا ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کون سا ٹائم ہوگا، یہ تمام چیزیں احادیث میں آتی ہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ لازم اور ملزوم ہیں۔ تو ناسخ اور منسوخ میں جو ہے نا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس حکم کو بدل کے لاتے، کوئی نیا حکم لاتے ہیں، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے تمام ملکیت آسمانوں اور زمین کی، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی ولی یا دوست یا مددگار، یعنی جو بھی دوست اور مددگار بنتے ہیں دنیا میں نا، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب اذن سے ہی وہ چیزیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں، انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی اگر کسی کا ہیلپ یا کوئی چیز اگر انسان کو ملتا ہے نا، کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ اصل میں اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے پیچھے جو ہے وہ اسی کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، کہ جیسے والدین جو ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو دنیا بھیجتا ہے تو ماں باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کی پرورش کرتے محبت کے ساتھ، اور ہر چیز مطلب اس کے لیے اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا ہے، تو یہ تمام چیزیں فائنلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔
सबसे पहले वो ज़िंदगी देता है, फिर तमाम उसकी आशाइशें जो है वो फ़ख़लक़ फ़सव्वा, मतलब पैदा किया और उसको दुरुस्त किया, और फिर कहा कि वो भी कुरान में आयत आती है कि पैदा किया और उसको हिदायत दी, गाइडेंस भी, मतलब यानी इंसान को हर चीज़ अल्लाह ताला ने उसके अंदर इल्हाम किया हुआ है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये तमाम चीज़ें दुनियावी तौर पे भी अगर इंसान देखे, एक बच्चे का जो है पैदा आना, फिर उसका चलने लगना, बोलने लगना, सब कुछ सीख लेना, अगर अल्लाह ताला किसी को चलने की तौफीक ना दे, बोलने की तौफीक ना दे, समझ ना देना, तो दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सब वहाँ पे जो है वो बेबस होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो अल्लाह ताला जो वली और नसीर जिसका है ना, वमालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई वली है ना कोई नसीर है, यानी अल्लाह ताला ही फाइनली जो है वो वली है, दोस्त है और नसीर है। तमाम नुसरत जो है, मदद जो है, तायद जो है वो असल में फाइनली अल्लाह की तरफ से ही होती है। नुसरत और तायद जो है होती है, जो इंसानों की तरफ से होती है, फरिश्ते आके कोई मदद कर जाते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल, क्या तुम इरादा रखते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए थे इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फ़क़द दल्ल सवाअ सबील, तो जो कोई बदल कर लेगा कुफ्र को ईमान के बदले में, तो तहक़ीक़ वो गुमराह हो गया, दल्ल सवाअ सबील, सीधे रास्ते से। सहाबा का तो इस तरह का कोई अमल नहीं सामने आता, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की। लेकिन ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी जो सवाल पे सवाल जो करती थी, तो यानी वो चीज़ नापसंदीदा है, वो हमें नहीं करना चाहिए। दीन में जो है तजस्सुस हो, कुछ जानने के लिए हो, तो उसके लिए सवाल किया जा सकता है, लेकिन सवाल करके और जैसे अमल का इरादा ना हो और उसको टाल मटोल करना और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नापसंदीदा है। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारन, वो चाहते हैं, वद्दा यानी चाहना, कसीरुम मिन अहलिल किताबी, अक्सरियत जो है अहले किताब में से वो ये चाहती है, क्या चाहती है कि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारन, कि वो तुम्हें लौटा दें, पलटा दें, मिन बादि ईमानिकुम, ईमान से तुम्हें फेर दें, कुफ़ारन, काफिर बनाकर, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, ये हसद की वजह से जो उनके दिलों में है, मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, इसके बाद की जो हक़ जो वाज़े हो गया उनके ऊपर, उसके बाद हसद की वजह से जो ये मोमिनीन से इनको हसद है कि इनके पास जो ईमान है, इसको भी हम इनको ईमान से फेर दें। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें वो करते थे, कहते थे कि सुबह को ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो, कुफ्र में चले जाओ, कि देख के ये लोग भी मतलब पलट आएंगे। हालांकि ईमान वाले जो होते हैं, जो पुख्ता होते हैं ना, इन सारी चीज़ों से वो इम्प्रेस नहीं होते, उन चीज़ों का असर उनके ऊपर नहीं होता है, वो तो अल्लाह ताला को हक़ समझ के, रसूल को मतलब बरहक समझ के उस पर ईमान लाते हैं, तो इन साजिशों से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, और इनको ये हसद था कि ये क्यों इनके पास ईमान है, या इनके पास अल्लाह की रहमत और किताब है और नबी जो हैं, तो इनको फेरना चाहते थे। तो हसद मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़ू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, तो माफ़ कर दो और छोड़ो, जाने दो इनको, फ़अफ़ू माफ़ कर दो, वस्फ़ू और दरगुजर करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना अमर लेके आए, अपना हुक्म लेके आए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। और उसके बाद क्या करना है, मतलब यानी माफ़ कर दो, दरगुजर करो, छोड़ो, जाने दो, अल्लाह ताला इनसे निपटेगा। करने का काम जो है फिर आगे आयत में वो बताया गया है, वक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और नमाज़ कायम करो और ज़कात अदा करो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए खैर में से, भलाई में से, तजिदूहु इंदल्लाह, उसको पालोगे अल्लाह के पास। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, और बेशक अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम अमल करते हो उसको देखने वाला है। करने के काम ये है, अगर ये बुग़्ज़ और इनाद रखते हैं, हसद रखते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या है कि नमाज़ कायम करो, ज़कात अदा करो, और जो कुछ भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे, यानी नेकी करके जो कुछ भी भेजोगे, तो उसको अल्लाह के पास वो मिल जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, वो सवाब उसका मिल जाएगा। और अल्लाह ताला हर चीज़ को उसके इल्म में है, बिमा तामलून बसीर, जो कुछ भी तुम करते हो, जो अमल तुम करते हो, वो अल्लाह ताला उसको देखने वाला है, बसीर है, वो खूब देखने वाला है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, और ये इनकी जो विशफुल थिंकिंग की बात हमने की थी पहले सेशन में भी, तो ये कहते हैं कि कोई दाखिल नहीं होगा जन्नत में मगर वो जो कि यहूदी होगा या नसरानी होगा। तिल का अमानियुहुम, ये इनकी तमन्नाएँ हैं, आरज़ुएँ हैं, ख्वाहिशात हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कह दीजिए कि ले आओ अपना बुरहान, दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो। कहाँ अल्लाह ने नाजिल किया है? क्या तौरात इंजील में इस तरह की आयत नाजिल हुई हैं कि यहूद और नसारा ही जन्नत में जाएंगे और बाकी कोई नहीं जाएगा? तो अगर कोई बुरहान दलील है तो लेकर आओ, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ इस बात पे। अल्लाह ताला फिर आगे फरमाते हैं कि बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन,
بلکہ کیوں نہیں، جو کوئی بھی سپرد کر دے گا، اسلام لائے گا، یعنی کہ اسلمہ جو ہے وہ اسلام لانے کی میننگ میں ہے، سرنڈر کرنے کی میننگ میں ہے، یعنی کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو اسلام لانا یا سرنڈر کر دینا، سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اپنا، مطلب تمام جو ہے وہ خواہشات جو ہے وہ، اسی کو تو کہتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو جو کوئی مسلمان ہو جائے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا میننگ جو ہے وہ من اسلم وجہہ للہ وہ محسن، اور جس نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف اور سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیک بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، حسن ہے اس کے عمل میں۔ یعنی محسن وہ ہوتا ہے جو سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اور کیونکہ سنت کی پیروی جو ہے نا اس کے اندر حسن ہے، بھلائی ہے۔ جیسے پھر دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ جب مانگتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی حسن ہے، ہا سین نون اس کا روٹ ہے۔ تو حسن یعنی کہ خوبصورتی، اچھائی، بھلائی، خیر، بہت ساری چیزیں، اور سنت کی پیروی بھی۔ تو محسن وہ ہوتا ہے جو احسان نیکی کرنے والا، نیکوکار جو ہے، اور اس کا ایک میننگ یہ کہ سنت کی پیروی کرنے والا جو ہے وہ ہر کام کو بہت خوبصورتی سے کرنے والا۔ خوبصورتی تبھی آتی ہے جب ہم سنت کی پیروی کرتے، کھانے پینے، سونے جگنے اور بزنس کاروبار یا جو بھی چیز ہے نا اس میں اگر ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں نا تو اس میں خوبصورتی آتی ہے۔ وہ اللہ کے لیے خالص ہو کے جب انسان کرتا ہے نا تو اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے لیے جب دکھاوے کے لیے ہوتا ہے تو وہ بہت بیکار ہوتا ہے۔ جیسے وہ اس کے اندر جیسے کوئی چیز میں ملاوٹ ہو جائے نا، کوئی اچھی چیز مشروب ہو، کوئی سمجھ لیں اس میں گٹر کا پانی ایک قطرہ مل جائے تو وہ کتنا گندا ہو جائے گا۔ ہم اگر ظاہر میں نہیں جانتے تو شاید نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز خبر ہے نا۔ اور محسن وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے اور اتباع سنت کے طریقے پہ کوئی کام کرے تو اس میں حسن ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اس کو نیکوکار بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ محسن، حسن یعنی کہ محسن وہ ہے جو نیکی کرنے والا، احسان جو ہے اس کو بھی نیکی کہتے ہیں۔ اور احسان کا ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے عبادت تم ایسے کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ إِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے جو ہے کام میں ایک جیسے انسان سمجھتا ہے نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سنبھل کے کرتا ہے، اچھے سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور جو کوئی اپنا چہرہ سپرد کر دے اللہ کے اور وہ محسن ہو، وہ نیکوکار ہو، سنت کا پیروکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس کو نہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا، حزن اور خوف نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ 13 نمبر رکوع کمپلیٹ ہے، اور ایک رکوع اور جو آج کا ہمارا لیسن ہے وہ یہ ہے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پہ نہیں، ان کا کوئی بیس نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود ولا شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پہ نہیں، یعنی کہ یہ بے بنیاد ہیں، ان کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا، جیسے پھر خواریت ہوتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور یہ والا جو ہے وہ غلط ہے، اس کا کوئی تو بیس ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے، اور یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ بات ان کی آپس میں بھی تھی، حالانکہ جب مسلمانوں سے یہ ہوتا تو کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ جنت میں جائیں گے، مسلمان جو ہے وہ، جب باقی جو کوئی قوم ہے دنیا کی تو جنت انہی کے لیے نہیں بنی ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ لیکن آپس میں بھی ان کی جو فرقواریت تھی اس میں یہ ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے تھے، یعنی کہ ہم صحیح ہیں تم برے ہو، ہم سپیریئر ہیں تم انفیریئر ہو، اس طرح کی چیزیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس طرح کی باتیں کرتے حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اس طرح کی بات کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے جیسی مثال، ان کے مثل کی بات۔ فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ یحکم جو ہے وہ حاکم جو ہوتا ہے نا، حکم فیصلہ کرنے والا ہے، اسی سے یہاں پہ بہت ساری حکمت بھی اس کا میننگ ہوتا ہے۔ حاکم کاف میم جو ہے اس کا روٹ ہے، تو حکمت اور حاکم، حکومت اور حکم، فیصلہ کرنا، یہ تمام میننگ اس کے اندر آتا ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو یہ تھے اختلاف کرتے، آپس میں جو اختلاف ان کی تھی نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے پتہ نہیں چلتا، سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کا فیصلہ اس دن اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے نا، فرقواریت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کے، اور فرقوں میں نہ بٹو، یعنی آپس میں تفریق نہ کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی فرقواریت کی باتیں نہ ہوں، اور سب مل کے اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوط پکڑے۔ ہمارا سب کا جو ہے مسلمانوں کی ایک کو اگر ایک جٹ کرنے کی کوئی چیز ہے تو کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہ اللہ کی مسجدوں سے روکے، منع جو ہے منع کرے،
वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है। अज़लम जो है वो यानी अकबर जैसे होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कबीर होता है एक और उसके बाद अकबर यानी सबसे बड़ा, तो उससे बड़ा जालिम अज़लम जो है वो जुल्म से ज़ो लाम मीम इसका रूट है। उससे बड़ा जालिम कौन है, जो कि मना करे, मना मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों से अन यूज़ कर फ़ी हस्महू, कि उसमें अल्लाह का नाम जो है, उसका इसम जो है वो नाम को कहते हैं, और यूज़ करें यानी कि ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा उसमें, इसमहू उसका नाम, वसा फ़ी ख़राबिहा और वो कोशिश करे, सही करे। सही जो होता है ना, कोशिश के मीनिंग होता है स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना। तो सा फ़ी ख़राबिहा, उसकी ख़राबी के लिए कोशिश करे। उलाए का माकान लहुम अयदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ये वो है जिनके लिए नहीं है कि वो ये दाखिल हो मगर उसमें डरते हुए, खौफ के साथ। लहुम फ़िद दुनिया खिज़्युन व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए दुनिया में जो रुसवाई है इस वजह से कि अल्लाह की मसाजिद से रोकते थे, मस्जिदों से लोगों को रोकते थे, अल्लाह के ज़िक्र करने से रोकते थे। तो ये इस गुनाह की वजह से क्या है, लहुम फ़िद दुनिया खिज़्युन व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, दुनिया में रुसवाई और आखिरत में क्या है, अज़ाब है बड़ा। यहाँ जो वो करते हैं यानी कि साफ़ी ख़राब या ख़राबी का जो कोशिश करते हैं इस कि तख़रीब और बर्बादी, तख़रीब यानी कि ख़राब करना, तख़रीब और बर्बादी सिर्फ यही नहीं है कि उससे ढा दिया जाए, मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचाया जाए, उसको ढा दिया, बल्कि उसमें अल्लाह की इबादत और ज़िक्र से रोकना, अक़ामत शरीयत और मुज़ाहरा शिर्क से पाक करने से मना करना, ये भी जो है तख़रीब और अल्लाह के घरों को बर्बाद करना है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह के लिए ही मशरिक़ और मग़रिब है। फ़अयनमा तुवल्लू, यानी जहाँ से सूरज निकलता है वो मशरिक़ है, और जहाँ गुरूब होता है, सूरज के तुलू होने का जगह मशरिक़ और मग़रिब, तो मशरिक़ और मग़रिब ये दोनों सिमत, ये तमाम सिमत जो है अल्लाह ही के लिए, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। फ़अयनमा तुवल्लू, तो तुम जहाँ कहीं भी रुख मोड़ोगे फ़सम्मा वजहुल्लाह, तो वहीं अल्लाह का रुख वहीं है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला क्या है, वुसअत वाला है और इल्म वाला है। आयत नंबर 14 का जो एक हिस्सा है ना, तो इसमें असल में क्या है कि ये अल्लाह ताला ने जैसे मक्का फ़तह होने के बाद जो है ना, इसकी खबर है कि ये उसमें नहीं दाखिल होंगे मगर डरते हुए, यानी इनकी एक पेशन गोई इसके अंदर है कि मक्का फ़तह हो जाएगा और ये मुशरिकीन जो है, जो अभी अल्लाह की मस्जिद से इनको ये उम्रा करने के लिए आए थे, इनको वापस कर दिया गया था ना, ज़िक्र नहीं करने दिया गया, तो उम्रा नहीं करने दिया गया, मतलब ये इबादत से रोक दिया गया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इसी आयत में जो है पेशन गोई की है कि अनकरीब जो है मक्का फ़तह हो जाएगा, और फिर इसमें ये मुशरिकीन जो है दाखिल, मतलब उसके बाद वो ऐलान कर दिया गया था कि मुशरिकीन जो है वो इसमें हज नहीं कर सकते और तवाफ़ नहीं कर सकते। इस आयत में जो है उसी खुशखबरी की पेशन गोई की गई कि अनकरीब मुसलमानों को गलबा हासिल हो जाएगा और ये मुशरिकीन खाने काबा में डरते हुए दाखिल होंगे, और हमने जो मुसलमानों पे इन्होंने जो मुसलमानों पे पहले ज़्यादतियाँ की हैं, उनके बदले में इन्हें जो है वो सज़ा से दो चार किया जाएगा, और ये जल्दी ही ये खुशखबरी पूरी हो गई थी। और हिजरत के बाद जब मुसलमान बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, तो मुसलमानों को इसका रुख जो है वो, मतलब यानी वो तहवील क़िबला का जो की आयत जो आई थी, इंशाअल्लाह ताला आगे आएगी वो, तो बाज कहते हैं कि उस वक्त नाजिल हुई जब ये बैतुल मक़दिस से फिर खाने काबा की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ, तो यहूदियों ने तरह तरह की बातें बनाई। बाज़ के नज़दीक उसके नुज़ूल का सबब सफ़र में सवारी पर नफिल नमाज पढ़ने की इजाज़त है, और सवारी का मुँह किधर भी हो नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि जो बात हुई कि मक़दिस की तरफ होकर नमाज़ पढ़ते थे, अब खाना काबा की तरफ हो गए, या नफिल नमाज जो है वो सवारी पे नियत करके इंसान पढ़ने लगता है, या किसी भी मतलब ट्रेन में या इस तरह के जहाँ जहाँ वो रुख मुड़ता जाए तो फिर भी वो नमाज़ हो जाती है। तो यानी मशरिक़ और मग़रिब तो अल्लाह ही के लिए, तुम जिधर भी रुख करोगे वो अल्लाह ताला का मतलब रुख है, वो डायरेक्शन में यानी नमाज़ हो जाती है। असल में ये चीज़ भी इसके अंदर है। बाकी आम हालात में तो क्या है कि फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम, नमाज के वक्त जो है सबको जो जहाँ है वहाँ से अपना चेहरा जो है वो रुख मस्जिद हराम की तरफ कर ले, ये अल्लाह का हुक्म आ गया था। तो अब ऐसे, लेकिन ऐसे दूसरे हालात में जब इंसान सवारी पे हो या कहीं बाहर हो, सफ़र में हो, या कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ उसको डायरेक्शन का पता ही नहीं चला, तो उसने नमाज़ पढ़ ली जिधर उसको समझ में आया, मतलब सही लगा, दुरुस्त लगा कि क़िबला इधर ही है, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, इसके अंदर वो बातें भी हैं। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया है, नऊज़ुबिल्लाह, सुब्हानहू पाक है वो, बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, बल्कि उसके लिए तो है आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है, कुल्लु लहू क़ानितून, और सब उसके फरमाबरदार हैं। उसको एक बेटे की क्या ज़रूरत है, उसके लिए तो तमाम सल्तनत उसकी है, वो हय्युल ला यमूत, यानी औलाद की ज़रूरत क्यों होती है इंसान को। इंसान समझता है ना कि उसके बाद जो है वो यानी उसकी बुढ़ापे की लाठी बने, या उसकी ख्वाहिश होती है कि ज़रूरत होती है, क्योंकि कमज़ोर होता है इंसान। अल्लाह ताला को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो बेनियाज़ है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये इंसानों जैसी कोई खामी उसके अंदर कोई नक्स नहीं है कि उसको किसी बेटे की या किसी पार्टनर की ज़रूरत हो।
پارٹنر کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے نا کہ وہ اس کے بنا اس کا سپورٹ چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں، تو خود سپورٹ دینے والا ہے. تو یہی فرما رہے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، جیسے یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نصارہ نے جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ یہ کہا کہ یہ اللہ کے مطلب جیسے وہ ہیں سن آف گاڈ مانتے ہیں وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحانہ پاک ہے وہ اس چیز سے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب کچھ اسی کی ملکیت ہے. کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ نئے سرے سے پہلی بار جو ہے، بدیع جو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز پہلے سے نہیں ہو اس کا ڈیزائن کرنا، اس کو بنانا. یعنی زمین و آسمان جب نہیں تھے نا تو پہلی دفعہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، تو یہ تمام نقشہ، یہ تمام چیزیں جو ہے نا بنانے والا بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے فرسٹ ٹائم، پہلی بار. اور اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا، کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. کہتا ہے بی اینڈ اٹ از، بس اتنا کن کہنے کے، وہ اس کا کلمہ کن سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا قادر ہے. تو اس کو ایک بیٹے کی کیا ضرورت ہے بھلا، ایک سپورٹر کی یا بیوی کی یا پارٹنر کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بے نیاز ہے وہ. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہا ان لوگوں نے جو کہ علم نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، یا کوئی آیت آتی ہمارے پاس. کذالک قال الذین من قبلہم، اس سے پہلے اسی طرح کی بات کی تھی ان لوگوں نے، مثل قولہم، ان کے جیسی مثال کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے ملتے جلتے ہیں دل، جو ان کی باتیں ہیں ان کے دل جو ہیں ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور تحقیق ہم نے جو ہے بیان کر دیا کھول کے آیات، نشانیاں واسطے اس کے قوم کے جو یقین رکھتی ہے. یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد اور انکار و سرکشی میں اپنے ماقبل لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے. جیسے کہ جب نبی کوئی آیا تو اس کو ان لوگوں نے بھی کہا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، اور یہ تو یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان لوگوں نے منسوب کیا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں ان کی باتیں. اس کے بعد کی آیت ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ارسال کیا، بھیجا ہے، ارسلناک رسول بنا کے بھیجا ہے ہم نے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا، یعنی خبردار کرنے والا، ڈرانے والا. یعنی کہ خوشخبری وہ جنت کی خوشخبری اور وہ انعامات، اور انذار یعنی کہ وہ ڈراوے جو جہنم اور شدید جو عذاب ہے اس کا، کہ انسان جو ہے خوشخبری سے جو ہے وہ انکریج ہو، اور انذار کی وجہ سے، ان ڈراؤں کی وجہ سے جو ہے وہ بچے. یہ دونوں چیزیں، بشیر و نذیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا گیا، بشیر اور نذیر بھی. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں، کہ جہنم میں کیوں چلے گا. جب آپ کو بنا کے بھیج دیے گا بشیر و نذیر، آپ نے خوشخبریاں سنا دی، انذار بتا دیا، اب کوئی جا رہا ہے تو اپنا ذمہ دار وہ خود ہوگا. یعنی جب پیغام پہنچا دیا جائے، اس کے بعد کوئی نہیں مانے اور اپنی منمانی کرے اور غلط راستے کو اختیار کرے، تو اب اصحاب الجحیم اگر ہوتا ہے، اس چیز کا حقدار ہوتا ہے وہ، تو اس کے بارے میں پھر پہنچانے والے سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی کریں، ان کے طریقے کی پیروی کریں، جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے. لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر میں نے پیروی کی تمہارے احوا کی، تمہارے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جو میرے آ گیا، جاءک آیا تمہارے پاس، من العلم میں سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں آپ کے لیے کوئی ولی اور کوئی نصیر. یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی ان کی پیروی نہیں کرنے والے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور کے تمام جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، ان سب کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ اگر ان کی ہوا کی تم پیروی کرو گے، ان کی ہوا کی، وہ چاہتے ہیں کہ پھیر دیں، وہ بات بھی ہو چکی، اور پھر وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے ملت کی پیروی کو بھی خوش نہیں ہوں گے، جب تک کہ تم ان کی ملت، ان کو خوش کرنے کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں دی گئی کہ ان کو خوش کرو. خوش تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے نا. تو جو کوئی بھی اگر نہیں خوش ہوتا ہے تو مت خوش ہو، اللہ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے نا، تمام چیزوں میں رضا ڈال دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اور پوری دنیا کو راضی کر لے انسان، تو خسارے میں ہی رہتا ہے. تو یہ کہ ان کی تمام غلامیوں سے آزاد ہو کے، ہے نا، ایک سجدہ جو مطلب تمام سجدوں سے جو دیتا ہے نجات، یعنی تمام غلامیوں سے اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہنا جو ہے نا، ایک وحدہ لا شریک کو ماننا، ان تمام غلامیوں سے آزاد کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اگر آپ نے پیروی کی، آپ کو کہہ کے یعنی تمام مومنین کو ایک طرح سے خطاب کیا گیا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے پیروی کی ان کے احوا کی، ان کے خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی قرآن و سنت کا جو علم ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو
آپ کے لیے نہیں ہوگا کوئی اللہ کے سوا دوست یا مددگار. یعنی یہ مومنین کو ایک طرح سے کہا جا رہا ہے، تمام جو ہے قیامت تک کے آنے والے جو بھی مومنین ہیں ان سب کو یہ سنایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کی آیت جو بہت زبردست آیت ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے عطا کی کتاب وہ تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کا. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. تو یہی دراصل ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور جو کوئی کفر کرے گا تو وہی جو ہے خسارہ پانے والا ہے، خاسرون میں سے ہوگا. اصل میں اس میں قرآن کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. تلاوت حق تلاوت ہی جو نا کہ قرآن کو تلاوت کرنے کا کیا حق ہے، تو اس پہ بات ہوئی ہے پہلے بھی، لیکن تھوڑی سی بات یہ کہ اس کے جو حقوق ہیں نا اس کو نظر میں رکھتے ہوئے، اور تلاوت جو کرتا ہے یعنی اس کو تلاوت اس میں سمجھنا بھی میننگ ہے، ایمان لانا، سمجھنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا، آگے پہنچنا، یہ تمام چیزیں وہ تقاضا کرتی ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ تلاوت کا حق یعنی کہ اس کو سمجھنا بھی، سمجھیں گے تبھی عمل کریں گے. تو وہی لوگ جو ہے ایمان لانے میں سمجھیں گے تبھی تو معلوم ہے کس پہ ایمان لانا ہے، کس چیز پہ ایمان لانا ہے. تو بہت ہی زبردست آیت ہے، بہت غور و فکر کرنی چاہیے اس پہ ہمیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم مطلب حق ادا کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. یعنی ہر کوئی نصیحت تو سب کے لیے ہے، نصیحت سمجھ کے تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن تدبر اور تفکر میں ایک درجات ہوں گے. پھر اس کے علاوہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ یعنی کہ وصیت کے، طلاق کے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ ٹھیک ہے علماء سے رجوع کرے گا انسان، لیکن علماء سے رجوع کرنے کے لیے بھی ایک شعور ہونا چاہیے، ایک علم ہونا چاہیے. ایک مطلب انسان کے اندر اگر اللہ کی کتاب سے وہ نہیں ہوتا نا، مطلب ایک تعلق نہیں ہوتا نا، تو وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں پوچھنا بھی کیا ہے نا. تو جب ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو کسی لیول میں ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، تبھی جا کے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھنا بھی ہے آگے، ورنہ تو پھر اپنے آپ کو انسان جو ہے وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتا ہے. تو اللہ توفیق دے آیات کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی. اللہ تعالیٰ راضی ہو ہم سب سے، اور قرآن کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نور بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں حجت بنائے اس کو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.